بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students. اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. روزہ اچھا جا رہا ہے اور جن کا کمپلیٹ ہو گیا آپ کا اچھا گزرا روزہ؟ چلیں الحمدللہ کثیرہ. چلیے انشاءاللہ دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی آمین ثم آمین. چلیے ہم اپنی کلاس کا سٹارٹ لیتے ہیں انشاءاللہ. اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان و شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت کی نعمت عطا فرمائی اور ہمارے اندر دین کو سیکھنے کا شوق اور جذبہ پیدا کیا. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. آمین. تو چلیے اب انشاءاللہ ہم اپنی الحمدللہ سیریز میں آج ایک نئی دعا کریں گے ہمارے کارڈ میں سے. یہ مجھے بتائیے کہ جب آپ توحید کا لفظ سنتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے؟ یعنی جو بھی آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا توحید کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے، گڈ. وحدانیت، ایک رب ہے، بالکل شاباش. اور ورشپ اونلی اللہ، ویری گڈ. اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بالکل. یعنی شرک جو ہے وہ نفی ہے، توحید شرک کی نفی ہے، بالکل. اکیلا وہی عبادت کے لائق ہے. اللہ کانشیس، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ سب زیادہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور اللہ ہم سے سب زیادہ محبت کرنے والے ہیں، بالکل. یہ ماشاءاللہ آپ سب کو بہت کلیئر ہے کہ توحید کیا ہوتی ہے. مینلی آپ دیکھیں توحید جو ہے وہ وننس آف اللہ، احد جسے آپ کہہ سکتے ہیں، واحد، احد، یہ سب توحید کی ہی انٹرپریٹیشنز ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. جو سورہ اخلاص ہے نا تو وہ اصل میں توحید ہے. اب آپ دیکھیں کہ توحید کا اپوزٹ، جیسے آپ سب نے بھی کہا کہ شرک سے بچنا ہے، شرک نہیں ہونا چاہیے عبادت میں. تو جب ہم شرک کا لفظ بولتے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ بتوں کے آگے سجدہ کرنا، یا اور چیزیں بھی شرک میں شامل؟ اور کون سی چیزیں شرک میں شامل ہیں؟ یعنی بتوں کو سجدہ کرنا، قبروں پہ سجدہ کرنا، یہ سب چیزیں بھی شرک ہیں. ریاکاری، بالکل. نفس اپنا ہمارا بعض دفعہ وہ بھی بالکل شاباش، بہت اچھی اگزامپل ہے. انسان کا نفس اس کا الہ بن جاتا ہے، وہ جو کہتا ہے انسان وہی کرتا ہے. لوگوں پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہونا، شاباش، گڈ. دکھاوا، ہمارا مائنڈ سیٹ، خواہشات کی پیروی. یعنی یہ بھی آپ دیکھیں کہ ایک بہت نا سمپل سا فارمولا ہے ہمارے پاس کہ جب کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے ہماری زندگی میں اور ہم اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کریں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائیں، تو اصل میں وہ پھر شرک کی قسم بن جاتی. اور بعض دفعہ وہ شرک اصغر ہوتا ہے، بعض اکبر ہوتا ہے، اور بعض دفعہ وہ بغاوت کا رستہ بھی ہوتا ہے نا. جیسے آپ دیکھیں وہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ وہ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں تو وہ طاغوت کا رستہ بن جاتا ہے، بالکل. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، کہ عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو. اچھا، انداد کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انداد کا لفظ جو ہے یہ صرف بتوں کے لیے نہیں آتا، یا صرف اس کے لیے نہیں آتا کہ ہم کسی دوسرے کو سجدہ کریں تو وہ شرک ہے، وہ بھی اس میں انکلوڈڈ ہے. لیکن انداد ہے کہ مخلوق کی ویسی عبادت کرو جیسی اللہ کی عبادت کرتے ہو، اور تم ان سے ویسی محبت کرو جیسے اللہ سے محبت کرتے ہو، حالانکہ وہ تمہاری جیسی مخلوق ہیں، ان کو بھی رزق دیا جاتا ہے اور ان کی زندگی کی بھی تدبیر کی جاتی ہے. اب دیکھیں یہ بہت ہی زبردست بات، یعنی جن کو لوگ، جیسے بعض دفعہ آپ دیکھیں کچھ بزرگوں کو یا ان کی قبروں اور ان چیزوں کو لوگ بہت امپورٹنس دیتے ہیں نا، اور پھر ان کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں.
ان سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ سے بھی کرتے ہیں، تو یہ شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. ہمیں اپنے دل میں بس ایک رب کو رکھنا، بہت ساروں کو نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جن کو ہم رب بنائے ہوئے ہیں وہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اور ان کو سارا کچھ دینے والا بھی اللہ ہے. تو پھر ہم مین رب کی طرف جائیں نا، بجائے اس کے کہ ہم خود سے ڈویژن کر لیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس سے علماء ایک اور بھی یہ دلیل نکالتے ہیں کہ انداد مخلوق کے علاوہ یعنی بے جان چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. جیسے بت ہے نا، تو اسی سے آپ دیکھیں ملتی جلتی. جیسے آپ کا فون ہے، فون بھی بعض انداد بن سکتا ہے. آپ کا نفس ہے، یعنی اتنی زیادہ اس سے محبت ہونا کہ آپ اس کو لیٹ گو نہیں کر سکتے. اب دیکھیں جو ایمان والا ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کسی بھی چیز کو چھوڑ سکتا ہے. رائٹ؟ یہ آپ کو پتا ہے نا، بات کلیئر ہے نا. اور اگر ہم کہتے کہ نہیں میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں اللہ کے لیے، یہ نہیں چھوڑ سکتی، تو وہ جو ہے نا وہ انداد بن گیا. ٹھیک ہے؟ یعنی مثلا ٹھیک ہے بس اس کی خوشی کے لیے نا مجھے کچھ باتیں کرنی پڑتی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، میں اس کو ناراض نہیں کر سکتی. تو اب دیکھیں وہ انداد بن گیا. کوئی انسان ہے وہ آپ کو حرام چیزوں کا حکم دے رہا ہے، حرام باتیں آپ سے کروا رہا ہے، اور آپ اس کی محبت میں وہ کرتے جا رہے ہیں، تو اب یہ وہ انداد بن گیا آپ کے لیے، وہ بندہ. بالکل جیسے نفس ہو گیا، اقتدار، دولت، یہ سب چیزیں، یعنی آپ ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں. تب آپ دیکھیں کہ یہ چیز کیوں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس سے دور رہیں. کیونکہ جو انسان شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ دیکھیں اگر اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر اس دنیا میں کون سی جائے پناہ ہمارے، نہ اس دنیا میں نہ کہیں اور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں شریک بنائے جانے والوں میں سب سے زیادہ شراکت سے بے نیاز ہوں. جس شخص نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شریک کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتا. یعنی پھر وہ اس کے ساتھ رہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. ایسے بندے کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا. ایک کتاب ہے نا تلبیس ابلیس، تو اب آپ دیکھیں کہ امام جوزی کی کتاب ہے، جن میں منہاج القاصدین لکھی نا، انہی کی کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے نا 70 ٹیکٹکس آف شیطان بتائے ہیں، 70 شیطان کے ہتھ کنڈے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے انسان سے شرک کرواتا ہے، اور اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو پھر اسے چھوڑ دیتا ہے. یعنی ایسا انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، باقی سب نیکی کام کرتا رہتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ اس کے سارے اعمال شرک کے ساتھ ضائع ہو رہے ہیں، تو وہ جو مرضی کرتا رہے. چونکہ شرک کرانے میں کامیاب ہو گیا ہوں تو وہ اس کو پھر چھوڑ دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ ہمیں ان چیزوں میں محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی حصے دار نہ بنائیں، اور کوشش کریں کہ شرک سے پاک زندگی گزاریں. یہ ہماری زندگی کا فوکس اور مقصد ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تو جس سے بھی اپنے رب سے ملنے کی امید ہے، اللہ سے ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور قیامت کے دن انشاءاللہ، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے. اب دیکھیں آج میں آیات ڈھونڈ رہی تھی نا ٹاپک سے ریلیٹڈ، تو میں دیکھ رہی تھی کہ اتنی زیادہ قرآن میں آیات ہیں جس میں شرک کی نفی کی گئی ہے نا. یعنی مختلف انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو ایمفسائز کیا کہ شرک کو نکالو، شرک کو نکالو اپنی زندگی سے. اس لیے اس کو نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ پھر کوئی بھی عمل قبول نہیں.
کوئی عبادت قبول نہیں، ایون دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ یہ بہت ہی پیارا قول ہے کہ توحید وہ پہلا عمل ہے جس کے ساتھ انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور یہی وہ آخری عمل ہے جس کے ساتھ انسان اس دنیا سے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں مرتے دم کسی کو کلمہ نصیب ہو جائے، یعنی دنیا میں تو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نا، مرتے وقت بھی نصیب ہو جائے تو پھر یہ سب سے بیوٹیفل اینڈنگ ہے۔ لیکن ایک مسلمان کی زندگی کی سمری ہے، یہ اس کی بگننگ توحید سے ہوتی ہے اور پھر اینڈنگ بھی توحید سے انشاءاللہ۔ تو آج کی جو ہماری حمد ہے انشاءاللہ، اس میں ہم اللہ کی بڑائی کا اظہار کریں گے اور توحید کا اقرار، کیونکہ بعض دفعہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ شرک ہو نہ رہا ہو مجھ سے، ایک تو آپ دیکھیں کہ وہ جو شرک سے بچنے والی دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک وانا عالم، یہ والی ایک تو وہ کثرت سے پڑھیں، اور دوسرا ساری جو توحید والی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی اس کو کثرت سے کریں، تاکہ اگر کہیں کوئی شرک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کر دیں، آپ کے دل میں آ جائے وہ بات کہ ہاں یہ مجھے لگتا ہے زیادہ چیز امپورٹنٹ ہو رہی ہے میری عبادات سے، یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں یہ برکت ہوتی ہے دعاؤں کی نا، جب آپ دعا کرتے ہیں نا تو کلیئرٹی آ جاتی ہے عمل میں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، غلط ہے، حلال ہے، حرام ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے نا جب کہ یا اللہ مجھے شرک سے محفوظ رکھیں، تو پھر جتنی خالص دعا ہوگی اتنی جلدی آپ اس کو ڈائگنوز کر لیں گے اپنی لائف میں۔ تو آج کا ہماری حمد ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ کچھ فیملیئر لگ رہی ہے آپ کو یہ والی حمد؟ کب پڑھتے ہیں اس کو؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک، یس، ہر نماز میں۔ اب زیادہ شعور کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پاک ہے تو اے اللہ، اور تیری ہی تعریف ہے، اور تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے، اور تیری بزرگی بلند و برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب دیکھیں اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ کی توحید کا اقرار ہے نا، اسٹرینتھن کیا گیا کہ اللہ سب کچھ آپ ہیں۔ اس کے بارے میں نا 3 احادیث ہیں اس ایک دعا کے بارے میں نا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ بات یہ لگتی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے کہے اللہ سے ڈر جا، تو وہ کہے خود کو دیکھو۔ یعنی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب بالکل ویسے ایکسپریشن ہے، آپ کچھ لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ اللہ سے ڈرو، ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی میں۔ ہاں، تکبر، بالکل۔ تب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب کلام ہے یہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح تعریف کرے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا اس میں اللہ کی بڑائی کا اقرار ہے نا۔ تو اگر کوئی انسان اللہ سے نہیں ڈرتا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خلیفہ وقت تھے اس وقت، اور کسی نے ان کو کہا تھا اتق اللہ، عمر اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے گال زمین پہ رکھ دیا تھا۔ آپ دیکھیں اتنا پاورفل انسان اور اتنی زیادہ ہمبلنس۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ کو کہے تو کبھی بھی اس بات کا برا نہ منائیں، بلکہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مجھے ایک ریمائنڈر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو یہ پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ 2 چیزیں ہوگی، ایک یہ ہے کہ کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کا محبوب کلام سمجھ کے اس کو پڑھنا، دوسرا نماز میں اللہ اکبر کے بعد، تیسرا تہجد میں بھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو قیام کرتے تو کہتے
اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر کہتے اللہ اکبر کبیرہ، پھر کہتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جیسے اللہ اکبر، یہ تکبیر والا اللہ اکبر ہے، اور پھر اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک کے بعد یہ بھی ایڈ کر لیں اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ بھی جیسے سنت ہے، اور ساتھ ہی اعوذ باللہ، اور یہ ذرا زیادہ ہر طرح کی شیطان کے جو وار ہے نا، اور آپ دیکھیں تہجد کا وقت واقعی ایسے ہوتا ہے۔ میں ابھی سوچی تھی کہ ہم لوگ بعض وقت سوچتے نا کہ تہجد تو بڑا خاموشی کا ٹائم ہے، سارا کچھ ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ رمضان میں ہم تہجد پہ بھی بہت ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں پھر بھی بہتر ہوتا ہے، لیکن رمضان میں کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں دماغ پہ ہوتی ہیں نا، تو اس لیے یہ بہت فائدہ دے گی آپ کو دعا اعوذ باللہ السمیع العلیم والی۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک ایمان والا توحید والی زندگی کیوں گزارے نا۔ انس بن مالک سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے ما کنت تعبد، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ بس اگر اللہ نے اسے ہدایت دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کنت اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اب آپ دیکھیں ہم کب یہ جواب صحیح دے سکتے ہیں؟ جب ہم دنیا میں توحید والی زندگی گزاریں گے نا۔ اگر دنیا میں کبھی پرواہ ہی نہیں کی، کبھی دعا ہی نہیں کی، کبھی کوشش ہی نہیں کی، تو پھر قبر میں کیسے سوال کا جواب صحیح دیں گے؟ تو آپ دیکھیں کہ کتنا کانفیڈنٹ ہوگا وہ مسلمان، وہ ایمان والا، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیں اور فرشتہ اس سے پوچھے گا اور وہ کو کریکٹ آنسر دے گا۔ اب یہ ہے کہ کچھ باتیں ہم فریش اپ کر لیتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس طرح بیماری میں دوا کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے نا، اسی طرح توحید کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کچھ اعمال بھی ضروری ہیں۔ تو توحید کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ تو اللہ سے دعائیں بھی مانگیں گے، اور پھر اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو کے زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، لا الہ الا اللہ کی گواہی دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہونے کی گواہی دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ انہوں نے پوچھا جب میں یہ کام کر لوں تو مسلمان کہلاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ یہ حدیث جبریل ہے نا، جس میں انہوں نے آ کے ساری باتیں پوچھی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں پہلی دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا اور لا الہ الا اللہ، سچی گواہی دل سے دینا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، کیونکہ ہم تک قرآن اللہ کے رسول کے ذریعے پہنچا، اور وہ پہلے ریسیپینٹ تھے قرآن کے، انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا اور صحابہ کرام نے ان کو فالو کیا۔ تو قرآن پر عمل اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانے بغیر، ان کی اطاعت اور اتباع کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس بات کو ایمفیسائز کیا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ اب دیکھیں مومن کا لفظ آخر میں کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ایمان والا ہی کر سکتا ہے، وہ اس بات کی امپورٹنس کو جانتا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے ہی دین مکمل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونا، یعنی ہماری زندگی میں کوئی بھی اگر انداز ہے نا تو ان کو نکالنا ہے، اور خود ہم سب کو پتا ہے، یعنی آپ دیکھیں بڑا ایزی سا طریقہ ہے جاننے کا، وہ چیز جو آپ دے نہیں سکتے کسی کو، بس وہی انداز ہے آپ کی لائف میں، اور خاص طور پہ اللہ کی خاطر۔ موقع بھی ملا ہے، اپرچونٹی، اور آپ کے نہیں ابھی نہیں
تو بس یہ کہ جب دینے والے بنیں گے تو آپ دیکھنا کیسے آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ دوسروں میں انسان بھی آ جاتے ہیں اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہو۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ نا کیا ہوا کہ ہم شادی میں گئے نا، تو وہاں پہ سب کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے تھے۔ تو اب میں تھی، میری سسٹر میرے ساتھ تھی، تو ہم دیکھتے رہے کہ کہیں ہمیں کوئی کرسی مل جائے، کیونکہ وہ بیٹھنے والا ہال الگ تھا، کھانے والا الگ تھا۔ پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم ایک کارنر میں جا کے نا نیچے بیٹھ کے کھانا شروع ہو گئے، کھانا نیچے بیٹھ کے ہم لوگ نے زمین پہ۔ تو پھر اس وقت ہم دونوں کے دل میں ایک ہی بات تھی کہ بیٹھ کے کھانا سنت ہے، اور اٹس اوکے اگر لوگ کہیں گے دیکھو یہ پاگل لڑکیاں جا کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسی سچویشنز آتی ہیں نا جب ہمیں پتہ ہے کہ بیٹھ کے کھانا چاہیے، سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، تو پھر لوگوں کے سامنے کیا شرمندگی۔ اور ظاہر ہے پھر کچھ لوگ کہہ بھی رہے تھے ہاں دیکھو جی ملانیاں آ کے ادھر بیٹھ گئی ہیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اور بھی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ تو اب یہ ہوتا ہے نا ٹرینڈ سیٹ کرنا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ جیسے جائے نماز نہیں ہوتی، نماز کا انتظام نہیں ہوتا، اور آپ جیسے نماز سٹارٹ کرتے، میں تو ہمیشہ اپنے پرس میں وہ رکھتی ہوں پریئر رگ جو ہوتی ہے، آپ لوگ بھی رکھتے ہیں؟ ضرور رکھا کریں گی، شادی میں جائیں تو ضرور رکھیں، وہاں اکثر ضرورت پڑ جاتی۔ اور میں نے بہت دفعہ دیکھا الحمدللہ کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو دوسروں کو بھی یاد دہانی ہوگی اور وہ بھی آ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ انسان کب کر سکتا ہے؟ اللہ کی محبت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں جب ان کو اپناتے ہیں تو ان کی محبت میں بالکل کبھی بھی شائع فیل نہ کریں۔ اور پھر یہ کہ جیسے بعض جب ہم کانشیس ہو جاتے لوگ کیا کہیں گے، تو کہیں کیا کہنا انہوں نے، آپ کو تو سنت کا ثواب مل رہا ہے نا۔ کیا جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چاہیے؟ کیا ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نہیں پینا؟ اگر یہ ساری لگژریز چاہیے ہمیں قیامت کے دن انشاءاللہ، تو پھر دنیا میں محنت کرنی پڑے گی نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ توحید میں ایک اور جو اہم کوالٹی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل، اللہ کو کافی سمجھنا اور اسی پر توکل کرنا۔ جیسے کل والی دعا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، انسانوں سے نہیں ڈرنا، بس اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی۔ کوئی بھی سچویشن ہے لائف میں اللہ پہ توکل کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے اور کام بنانے کو اللہ ہی کافی ہے۔ اب دیکھیں وکیلہ کا جو لفظ ہے نا یہ بڑا ہی زبردست ہے۔ ہم دنیا میں بھی وکیل بناتے ہیں نا، جیسے لائر کیا کرتے ہیں، آپ کا کیس پریزنٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ بس اس کو کافی ہے، وہ بہترین ہر طریقے سے ہر جگہ معاملہ کرنے والا۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی میری مدد اور میری سپورٹ کے لیے کافی ہے، انسانوں کی نہیں چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح ہماری زندگی میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، تو جس انسان کے اندر توحید مضبوط ہوتی ہے وہ اللہ سے اور اس کے فیصلوں پر راضی اور خوش رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا why me، میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ کیوں نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو سعید اس بات پر تعجب کیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، ان کو مجھ پر
دوبارہ شمار فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. یعنی مجھے دوبارہ بتائیں کہ یقین نہیں آ رہا، کیونکہ صحابہ کرام تو ان سب چیزوں پہ پریکٹس کرتے تھے. یہ آپ دیکھیں کہ وہ دعا بھی ہے نا اصل میں، جو ہم صبح کے وقت پڑھتے ہیں نا، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. بس یہ آپ پڑھتے رہیں، اور جو دل سے پڑھے گا انشاءاللہ اللہ کی فیصلوں پہ، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے پلاننگ کی، دل سے آپ اس پہ راضی ہیں تو آپ کے لیے جنت ہے انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں کہ توحید انسان کے اندر شکر گزاری بھی لاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے. یعنی اگر اللہ کے بندے ہو تو پھر اس کا شکر بھی ادا کرو. شکر الحمدللہ ہمارا ایک رب ہے. میں نے کمپیریٹیو ریلیجن پڑھایا نا، 2 بیچز میں پڑھایا تھا پاکستان میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہندوؤں کے ان کی جو مہابھارت ہوئی تھی نا، اس میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ان کے خدا ہیں نا. 33 کروڑ خدا ہیں ان کے. 33 کروڑ 33 ملین. اور آپ دیکھیں کہ میں اس وقت جب پڑھاتی تھی، جب بھی ہندوازم، تو اتنی زیادہ میرے دل میں شکر گزاری آتی تھی. میں کہتی تھی یا اللہ تیرا شکر احسان ہے، یہ ہمارا ایک ہی رب ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی. بالکل یاد کہ ان کو کم ہی یاد ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جس پھر انہوں نے آگے سے ڈویژن کی ہوئی، بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن صرف اس بات پہ اللہ کا شکر کہ ہمارا ایک ہی رب ہے، کتنا ہمارے لیے آسان ہے نا. فوکس ہونا کتنا آسان ہے، الحمدللہ کثیرا. اب یہ کہ اس دعا کو ہم کب مانگیں؟ سنت سے ہمیں 3 چیزیں پتہ چلی. نمبر 1، کسی بھی نماز میں دعا استفتاح، عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث ہے. پھر اس کے بعد جو صحابی کی حدیث ہے کہ رات کے قیام میں، اور اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ بھی آپ نے کہنا. اور تیسرا حمد و ثنا کے طور، جیسے آپ تسبیحات کرتے ہیں نا، تھوڑی لمبی ہے لیکن کوئی بات نہیں، پھر بھی اس کو بھی تسبیحات میں شامل کریں. کیوں ہم اس کو شامل کریں گے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے، یہ محبوب کلمات ہے نا اللہ تعالیٰ کے. جس طرح اللہ کے رسول کے محبوب کلمات کون سے تھے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اس طرح یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں توحید کو مضبوط کریں گے، اپنے رب کی عبادت، اس سے محبت، اس کی اطاعت اس انداز میں کریں گے کہ ہمارا ایمان ایسا مضبوط ہو کہ ہماری زندگی بھی اسلام کے مطابق گزرے اور ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر ہو انشاءاللہ. تو چلیے اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں. پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے. سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور تیری ہی تعریف ہے، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے، وتعالی جدک، اور تیری بزرگی بلند و برتر ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں. اب دیکھیں کہ اس میں اکثر ریسائٹیشن میں جو غلطی ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس میں الف ڈراپ کر جاتے لوگ. تبارک اسمک، تبارک اسمک، ٹھیک، یہ مد اصلی ہے. اور پھر یہاں بھی وتعالی جدک، اس کو آپ نے کریکٹ کرنا. تسبیح میں جتنا بھی آپ، کوئی تعداد نہیں ہے، جتنا بھی دل سے پڑھنا چاہیں، ٹھیک ہے. نماز میں آپ نے ایک ہی دفعہ پڑھنی. چلیے اس کی ریسائٹیشن سنتے ہیں. بسم اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك
وتعالى جدك ولا إله غيرك. چلیے الحمدللہ ہماری آج کی دعا کمپلیٹ ہو گئی. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم. یہ ہمارے شیخ ہیں، شیخ احمد، ان کی ریسائٹیشن ہے جو ہم باقی کلاسز میں بھی انہیں کی ریسائٹیشن پلے کرتے ہیں دعاؤں وغیرہ کے لیے. اس دعا کو یاد کریں اور خاص طور پہ اپنی نمازوں میں. اب آپ نے ایک اور جو چیز کرنی ہوئی ہے کہ تسبیحات میں بھی اس کو شامل کریں، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو بھی اس کو سکھائیے، خاص طور پہ اس کا کریکٹ پروننسیشن. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإیاکم آمین.